الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ وَاذْكُرْنَ اور یاد کرو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہیں، من آیت اللہ والحکمہ اللہ کی آیتیں اور حکمت، ان اللہ کان لطیفا خبیرا بے شک اللہ ہر بری کی جانتا ہے، خبردار ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے اور مشاہدہ بھی کیا، پڑھا بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب ازواج پاک نے حضور سے کچھ مطالبات کیے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا، وہ دنیا کی کچھ اشیاء تھیں جو مانگ رہی تھیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر وہ گراں گزرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو پھر نبی کے گھر میں تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، اور اگر تم دین چاہتی ہو، آخرت چاہتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ پھر اس اجر کو بیان بھی فرمایا دوسری عورتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ اے نبی کی بیوی تمہیں ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں جی، پھر اللہ جل وعلا ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر گناہ کرو گی تو پھر سزا بھی ڈبل ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے تمہاری جیسی کوئی عورت نہیں ہے، اللہ نے جو تمہیں مقام عطا فرمایا ہے تمہارے جیسی دنیا کے اندر اور قیامت تک آنے والی عورتوں میں کوئی عورت نہیں ہے جتنی اللہ نے تمہیں شان عطا فرمائی ہے۔ اور پھر انداز بھی بتایا کہ کسی سے بات کرنی ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ خود تربیت فرما رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو جاہلیت کا بناؤ سنگور ہے اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، اللہ نے آپ کو جو حسن دیا ہے وہ حسن کیا ہے کہ تمہاری نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہے۔ ہاں جی، یہ اور اس کے شکرانے کے طور پر فرمایا کہ نماز کی قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم ایسے کرو گی تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، دیکھیے تم دنیا چاہتی ہو، تمہارے گھر جو ہیں، تمہارے حجرات جو ہیں، ان کی شان کیا ہے کہ اللہ کی وحی کا وہاں نزول ہو رہا ہے، وہاں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اب آپ یاد کریں جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات اور حکمت، یعنی آیات کا بھی ذکر کیا اور حکمت کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا ان کو تم یاد کرو، ان اللہ کان لطیفا خبیرا بے شک اللہ ہر بری کی جانتا ہے اور اس سے باخبر بھی ہے۔ اس میں اللہ جل مجدہ جو ہے اس کی آیات جو آیات اللہ، اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید کی، ہاں جی، اس سے مراد ہے اس کی آیات ہیں
یا پھر علماء نے کہا کہ اس سے مراد حضور کے معجزات ہو سکتے ہیں، وہ دلائل ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، رسالت اور اس کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں۔ ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام عطا فرمایا جس کی طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے نا وہ اشارہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم ہرگز اللہ آپ کو کبھی بھی شرمندہ نہیں کرے گا، اور کیونکہ آپ رشتہ داروں سے ملاپ رکھتے ہیں۔ ہاں جی، یہ حضور کی معاشرت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، ناداروں کو آپ کما کر کھلاتے ہیں، اور مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، راہ حق کی مشکلات میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جوتی یعنی اپنے نالین پاک خود مرمت فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضور اپنے نالین پاک کو خود مرمت فرما لیا کرتے تھے، خود اپنے کپڑوں کو پیبند لگا لیا کرتے تھے، سی لیتے تھے۔ اور جس طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں تم اپنے گھروں کے کام کرتے ہو نا، اسی طرح میرے آقا بھی اپنے گھر کے کام کر لیا کرتے تھے۔ ہاں جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدگو نہیں تھے، حضور نے کبھی ایسی گفتگو نہیں کی، بدگوئی نہیں کی ہے، نہ تکلفاً آپ کی طبیعت میں ایسا تھا، نہ طبعاً یہ طبیعت میں یہ چیز آپ کی طبیعت میں شامل تھی، اور نہ آپ راستے میں بلند آواز سے آتے ہیں، چیختے ہیں لوگ، پکارتے ہیں جی، آوازیں دیتے ہیں، یہ بھی حضور نہیں فرمایا کرتے تھے۔ نہیں، بلند آواز سے بازار کے اندر حضور نہیں کبھی کسی کو آواز نہیں دی، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاف فرمایا کرتے تھے۔ ہاں جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب تک اللہ کی حدود کو نہ توڑا جائے، اللہ کی حدود کا معاملہ نہ ہو، ہاں جی، تو پھر وہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی سے زیادتی کرتے نہیں دیکھا، آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ جب تک اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو توڑا جائے، اگر کوئی شخص اللہ کی حد کو توڑتا ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ غضب فرمایا کرتے تھے۔ اور جب آپ کو دو چیزوں میں اختیار اللہ دیتا ہے کہ دو میں سے کسی کو اختیار کر لو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو آسان راستہ ہوتا اور آسان چیز ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جو ہے اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، وہ معاملہ گناہ کا نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ام المومنین مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق، حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا یہ تو قرآن تو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم قرآن کی تلاوت؟ حضرت عائشہ نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق قرآن ہی تو تھا، حضور کا خلق قرآن ہی تو تھا۔ اس حدیث کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جامعیت کے ساتھ دیکھنا ہو تو وہ قرآن کے متن میں دیکھے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور آپ کے اخلاق کو کسی نے جامعیت کے ساتھ دیکھنا ہو تو وہ قرآن کے متن میں دیکھے، اور اگر اس قرآن کے متن کو انسانی پیکر میں دیکھنا ہے تو پیکر مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ ہاں جی،
یعنی چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، اسی طرح حضرت یہ جو ازواج پاک جو ہیں یہ قرآن کو بھی بیان کرتے ہیں اور پھر آگے جو ہیں اس حضور کی احادیث کو بھی بیان کرتے ہیں۔ ہاں جی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گھر کے اندر زندگی تھی، لوگ سوال کرتے تھے کہ حضور کا معاملہ گھر میں کیسا تھا، تو وہ ان کی روایت بھی آپ کی جو ہے نا ازواج پاک کرتے تھے۔ یہاں دوسری بات آئی، حکمت کیا ہے؟ حکمت فرمایا نا کہ جو تمہاری گھروں میں آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت کا معنی یہ ہے ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا، ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا، اور قرآن کے حقائق و وقائق اور اسرار و نکات کو واضح کرنا، یہ حکمت ہے۔ اور ان معارف اور احکام کو بیان کرنا جن سے نفوس انسانیہ کی تکمیل ہو۔ نیز حکمت کا اطلاق حکمت نظری اور حکمت عملی پر بھی ہوتا ہے۔ اب حکمت نظری کیا ہے؟ اسلام کے عقائد و نظریات، یہ حکمت نظری ہیں۔ اور حکمت عملی سے مراد کیا ہے؟ وہ تعلیمات جن پر عمل کر کے ایک گھر، ایک شہر اور ایک ملک کے لوگ برے اعمال سے بچیں اور اچھے اعمال کی طرف وہ راغب ہو جائیں۔ یہ جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کی احادیث جو ہیں یہ حکمت کے ان تمام معنی کی جامع ہے، یعنی حضور کی سنت، حضور کی احادیث مبارکہ۔ اس آیت میں ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جو ہیں معاملات کو ازواج مطہرات لوگوں کے سامنے حسب ضرورت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کریں۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2433 احادیث بیان ہوئی ہیں، ان کی راوی ہیں آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حضرت حفصہ جو آپ کی زوج مبارکہ ہیں ان سے 148 احادیث روایت ہے۔ ہاں جی، اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان سے 282 جو ہے نا وہ احادیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے 4 احادیث کو بیان کیا ہے۔ حضرت جویریہ بنت حارث جو ہیں حضور کی زوجہ مبارکہ، انہوں نے 4 احادیث کو بیان کیا۔ حضرت میمونہ بنت حارث جو ہیں انہوں نے 103 احادیث کو بیان کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 110 احادیث کو بیان کیا ہے۔ اب یہ احادیث کیسے بیان کرتی تھی کہ لوگ آپ کے ازواج سے آ کے سوال کرتے تھے، بیویاں آتی تھیں، لوگ خود آتے تھے، اور اگر مرد آتے تو وہ پردے کے پیچھے ان کے جو ہے نا سوالوں کے جواب حضور کی حدیث کی روشنی میں دیا کرتی تھیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ازواج پاک کو یہ حکم دیا کہ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے اور احادیث جو ہیں اسے خود فیض یاب ہوں اور اس کے فیض سے خود اپنی شخصیت کی تکمیل کریں، اور پھر جو لوگ آپ کے پاس تعلیم لینے کے لیے آئیں ان کو ان احادیث کو بیان کر کے، قرآن مجید کی آیات کو بیان کر کے ان کی شخصیتوں کو بھی آپ جو ہے نا وہ 4 چاند لگا دیں، ان کو بھی ایسے کریں۔ اور حکمت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 3-4 جگہ اس کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ سورہ بقرہ میں 129 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسول، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ہاں جی، کہ اب باری تعالیٰ ان کے اندر رسول کو بھیج دے جو تیری آیتوں کو تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ اکبر، کہ بے وما ارسلنا، ما ارسلنا کا فیکم رسول منکم، اور ہم نے تم میں اپنا رسول بھیجا ہے جو تم میں سے ہے، وہ تلاوتیں کرتا ہے تم پر ہماری آیتوں کی، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ سکھا دیتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ آل عمران میں ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ بے شک مومنوں پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان میں اللہ نے رسول انہی میں سے بھیجا ہے جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت سے مراد یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، حضور کی سنتیں ہیں، حضور کی سیرت پاک ہے، یہ اس کا تعلق حکمت سے ہے۔ اور آیات سے مراد کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آیات جو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کو باقی رکھا ہے، جس طرح قرآن باقی ہے اور محفوظ ہے، اسی طرح میرے آقا کی ہر ادا کو اللہ نے محفوظ فرمایا ہے۔ کسی شخصیت کی پوری عالم انسانیت میں، جس میں بڑے بڑے انبیاء بھی آئے ہیں، جلیل القدر انبیاء ہیں، کسی کی ساری زندگی محفوظ نہیں ہے۔ کسی کا بچپن محفوظ ہے تو اس کی جوانی نہیں ہے، کسی کی جوانی ہے تو اس کا لڑکپن نہیں ہے، کسی کا لڑکپن ہے تو اس کا بڑھاپا نظر نہیں آتا، کسی کا بڑھاپا ہے تو پہلی زندگی نہیں ہے، ہاں جی۔ لیکن قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر کہ آپ کی زندگی کے پیدائش سے لے کر لحد تک کا ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محفوظ ہے، اور پھر محفوظ ہے اور اس کی تنقید بھی کی گئی ہے۔ احادیث کی کتب آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ نے کیسا اہتمام فرمایا ہے کہ ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے محدثین نے بڑے بڑے سفر کیے، 6 ماہ کے، ایک سال کا سفر کیا۔ ایک محدث جو ہے وہ کہاں سے، مدینہ سے سوار ہوتا ہے، اسے پتہ چلا کہ ایک حدیث اس کے سامنے پہنچ چکی ہے۔ بات کرنے والے تو کر دیتے ہیں نا جی، یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، حدیثیں کیسے اکٹھی کی گئی ہیں۔ اس کو پتہ چلا کہ شام کے علاقے میں ایک شخص اس حدیث کو بیان کرتا ہے، جس کو اس نے سماعت بھی کر لیا اور دیکھ بھی لیا ہے کہ یہ حدیث ہے، اس پر اکتفا نہیں کیا، فوراً سواری پر سوار ہوا اور کہاں پہنچا، شام کے اندر، اور سواری کے اوپر ہی اس شخص سے ملاقات، نیچے نہیں اترے، اور اس سے اس حدیث کو سنا کہ یہ واقعتاً ایسے ہی بیان کرتا ہے، اس کے الفاظ کو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ میچ کیا کہ کیا یہ وہی لفظ ہیں، کوئی آگے پیچھے تو نہیں ہو رہے، کوئی کمی پیشی تو نہیں ہے، سنا تو ویسے حدیث تھی جیسے انہیں پہنچی تھی، اور انہوں نے اپنی سواری کو موڑا۔ اس نے کہا یار اتر تو جاؤ،
اتریے گا نا، نیچے اتریں، کھانا کھا لیں، بیٹھ جائیں. کہنے لگے میرا مقصد جو ہے نا صرف حضور کی حدیث کو سننا تھا، میں اور کسی معاملے کو اس میں داخل کرنا نہیں چاہتا. سمجھ آ گئی؟ اور وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر سے چلتے ہیں، مصر سے بڑے مشکل راستوں سے قافلوں کے ساتھ بغداد آتے ہیں. کہاں؟ بغداد آتے ہیں. وہاں آپ کے شاگرد ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اس شہر کے اندر ایک بوڑھا آدمی ہے جو حضور کی حدیث کو بیان کرتا ہے. اس حدیث مصر میں پہنچی، پھر خط کے ذریعے حضرت امام احمد بن حنبل سے کہا سنو ان سے، پھر مجھے دیکھو کہ کیا یہ وہی لفظ ہیں. امام احمد بن حنبل لکھ کے بھیجتے ہیں حضور جس طرح آپ نے حدیث لکھ کے بھیجی ہے وہ اسی طرح بیان کرتا ہے. دیکھیے احمد بن حنبل کو معمولی آدمی تو نہیں ہے. کیوں جی؟ اس پر اکتفا نہ کیا، مصر سے چلتے ہیں اور سفر کر کے بغداد پہنچتے ہیں، خود اپنے کانوں سے اس حدیث کو اس بوڑھے آدمی سے سنتے ہیں، اس محدث سے، پھر تسلی کرتے ہیں کہ یہ واقعتاً حضور کی حدیث ہے. اتنا اہتمام کیا گیا حدیث پر. ہاں جی، جس کو حکمت کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں تمہارے گھروں میں، اور حکمت، اس کو خوب یاد رکھو. اللہ کنے فرما رہا ہے؟ اپنے محبوب کی ازواج پاک کو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ ہر باریکی جانتا ہے اور اس سے باخبر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رحمتیں شامل حال فرما. اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے روشنی لینے کی توفیق عطا فرما، حضور کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عزت و عظمت عطا فرما، امت کی مشکلات کو آسان فرما، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے والدین، اعزاء، اقرباء، اساتذہ، مشائخ کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں پر کروڑ ہا رحمتیں عطا فرما. ہماری مسجد کے نمازی جو فوت ہو چکے ہیں ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.